میں اسٹیج پر مدعو کر رہا ہوں محترم بزرگ مولانا ناصر فاخری صاحب کو۔ حضرات، علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری، ایک معروف اسلامی ادارہ جامعۃ الفلاح کے ڈائریکٹر حضرت مولانا طاہر مسیح صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں انہیں دعوت دے رہا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں حضرت مولانا طاہر مسیح صاحب۔ حضرات، یہ دو مقررین آج شام ہمارے درمیان آئیڈیل اسلام کیا ہے کہ موضوع پر خطاب کریں گے۔ آج کا موضوع کچھ لوگوں کو بڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ آئیڈیل اسلام کیا ہے؟ اسلام کو اسلام ہے، اسلام کو ذات خود آئیڈیل ہے، پھر اس میں یہ سوال کس بات کا کہ آئیڈیل اسلام کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ یہ موضوع کیوں اور کیسے سلیکٹ کیا گیا، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، موضوع کا تعارف کرانے کے لیے میں برادر مشتاق عامر صاحب کو مدعو کر رہا ہوں۔ برادر مشتاق عامر صاحب تشریف لائیں اور موضوع کا تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیل اسلام کیا ہے، اس موضوع کے تعارف کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے دو حاضر مقررین محترم جناب سید محمد ناصر فاخری صاحب اور حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب کا برکاتہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع کا تعارف بہتر طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ تنظیم کی طرف سے حکم کیا گیا ہے کہ کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کر دوں۔ معزز خواتین و حضرات، آئیڈیل اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا ہے اور یہ وہ دین ہے جسے ہم نے پسند فرمایا ہے۔ دین کو کامل کرنے کا اعلان قرآن مجید نے اسی وقت کر دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ دین کو مکمل کیا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تمام ادیان میں دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو دین جب مکمل ہو گیا تو دو چیزیں، نہ تو اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ حذف کیا جا سکتا ہے۔ نہ تو اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دین اسلام جس کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا تھا، وہ دین اسلام بہت جلد مختلف ٹائٹل کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔
سب سے پہلا جو کام ہوا اس آئیڈیل اسلام کو بدلنے کا، وہ خود قرآن کے ذریعے سے کوشش کی گئی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اب اس میں اس کو تحریف نہیں کیا جا سکتا، اس میں اس طرح کی تحریف اب نہیں ہو سکتی جیسے سابقہ کتب میں، سابقہ کتابوں میں ان کے دین کے ماننے والے علماء نے کی۔ قرآن کے ساتھ یہ گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے۔ تو متن قرآن میں تو کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی تھی۔ تو تحریف کا دوسرا طریقہ جو اختیار کیا گیا وہ اس کی تفاسیر کے ذریعے سے قرآن کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ قرآن کی تفاسیر مسلکوں کے حوالے سے جانی لگی کہ کس مکتبہ فکر کی تفسیر ہے۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے۔ قرآن کی تحریف تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن تفسیر کے ذریعے سے قرآن کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب تفاسیر کے ذریعے سے قرآن مسلکوں میں بٹ گیا اور لوگ اپنی چوائس کے حساب سے قرآن پڑھنے لگے کہ فلاں علماء کی کتاب ان کی تفسیر ہمیں پڑھنی ہے، کیونکہ اس مسلک کو، اس نظریے کو وہ تفسیر انہیں سوٹ کر رہی ہے۔ سیرت رسول میں تحریف نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں تحریف کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو ان کے شب و روز ہیں، جو قرآن کا چلتا پھرتا عملی نمونہ ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر جملے میں کہا جائے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جناب رسول، تو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ تو ادھر قرآن کی تفسیر ہوئی تفسیر کے ذریعے سے، ادھر سیرت رسول کی تحریف ہوئی ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے۔ وہ چیزیں، وہ روایتیں، وہ نام نہاد حکایتیں جو شان نبوت، نبی کے مرتبے کے خلاف تھی، وہ اللہ کے رسول سے منسوخ کر دی گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیز ذات رسول سے منسلک ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے، اور بعد میں انہی ضعیف روایتوں کو، ضعیف احادیث کو، حقیقت سے پرے حکایات کو وہ جزو ایمان سمجھ لیا گیا، عقائد میں شامل کر لی گئی وہ باتیں۔ یہ بھی بہت بڑا کڑوا سچ ہے۔ قرآن نے دو دعوے کیے جس کو ہم نے جھوٹا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، عملی طور پر۔ قرآن کا پہلا دعویٰ، پہلا چیلنج ہے ایک، یہ قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بہت درجنوں بار آپ اس چیز کو سن چکے ہوں گے۔ قرآن کے دو دعوے، پہلا دعویٰ کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے، اس میں انسان کی تخصیص نہیں کی گئی، تقسیم نہیں کی گئی کہ وہ مسلم ہوں گے کہ غیر مسلم ہوں گے، کس مسلک کے ہوں گے، کس مسلک کے نہیں ہوں گے، پوری بنو نوع انسان کے لیے قرآن کی ہدایت عام، یعنی قرآن کا جو ڈائریکشن ہے، جو اس کی رہنمائی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہم نے قرآن کو محدود کر دیا اپنے تک۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ ایک جگہ ہوا قرآن کو ہم نے عربی میں بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، ایک دوسری جگہ یہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ عمومی تذکرہ تھا، یعنی سب کے لیے۔ تو پتہ ہی چلا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ آسان ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف اس مذہبی رہنما علماء ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس دین کے ماننے والے ہیں،
وہی اس کی تفسیر کریں گے جب عوام کی سمجھ میں آئے گی، جیسے اور ادیان کے ساتھ اور مذاہب کے ساتھ ہوا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے علاوہ جن کا سمجھنا ہمیں قطعاً ضروری نہیں ہے، یہ علماء دین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حروف مقطعات اور حروف آیات متشابہات کو اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو قرآن فہمی میں کوئی کجی نہیں رہ جائے گی، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔